ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بینکاری نظام کے اندر شفافیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان اس وجہ سے آ گیا کیونکہ جب پینلٹیز لگائی گئیں بینکوں پر 465 ملین روپیز کی تقریباً 46 کروڑ سے زائد کی پینلٹیاں لگائی گئیں جس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے متعلق انسٹرکشن بھی شامل ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خود اس چیز کا ایک طرح سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ نظام میں شفافیت کی مزید ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک کا کردار تو یہاں پر اچھا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بینکاری نظام میں سختی کی ہے, پینلٹیاں لگائی ہیں اور اس جرمانہ ہی کہیں گے اس کو, پینلٹی کو جرمانہ لگانے کے نتیجے میں بینکاری نظام کو بالکل ٹھیک ہو جانا چاہیے, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بینکاری نظام پاکستان میں شتر بے مہار نہیں ہے. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں, جرمانے نہ ہوں لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ گول گپے والا, جوس والا, گولا گنڈا لگانے والا, ان کے اکاؤنٹوں میں سے اگر پیسے نکل آئیں اور بہت زیادہ پیسے نکل آئیں تو یہ کویسچن مارک پہلے ہی آ جاتا ہے. اب دنیا کو FATF کو ہم تانے مار رہے ہیں, اوہ یہ کوئی سیاسی وجہ ہے, اوہ یہ کوئی انٹرنیشنل وجہ ہے, اوہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ابے بھائی اپنے ملک کا نظام تو پہلے ٹھیک کر لو, اپنے ملک کا نظام ٹھیک کرو, اور اس میں اصلاحات کی ابھی ضرورت ہے. اچھا یہ اس چیز سے قطع نظر ہے, پلیز ریممبر میں ایک آزاد ذہن شخص ہوں, I am a liberal person, I am an open-minded person, but that does not stop me from adhering to my religion Islam. It does not stop me from that. تو let me be very clear کہ جناب والا جو نظام ہے استحصال کا, جسے آپ سود کہتے ہیں, میں اسے سود نہیں, میں ربا کو ایسوسیٹ کرتا ہوں, اور ربا کے اندر استحصال کا عنصر ہوتا ہے جسے آپ لوگ سود کہتے ہیں. اس نظام سے جلد چھٹکارا حاصل کریں. ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ ربا کا کاروبار کر رہا ہے وہ میرے رب اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس ربا کے سسٹم کو ٹھیک کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ ربا کا سسٹم ختم کرو, یہ تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار نظام کولیپس کر جائے گا. تو ابھی بڑا ٹاپو ٹاپ چل رہا ہے تم لوگوں کا نظام, بیڑا غرق ہوا تمہارے ملک کی معیشت کا, بیڑا غرق ہوا تمہاری ملک کی معیشت کا. کیوں؟ یو آر ایڈہرنٹ ٹو اے پریکٹس جو کہ غلط ہے, اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے. اخلاقی طور پہ کیوں غلط ہے؟ دیکھیے ایسا لون, یہ لوگ ہر چیز کو جو ہے نا ٹوپی تسبیح ہاتھ میں دے کے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس جگہ پہ جا ہی نہیں رہا کیونکہ میرا رول ہے, ملٹری ملا ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا بھی ایم سے نام شروع ہوتا ہے, MMM, ان سے میں پنگا نہیں لیتا. لیکن میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا دوں کہ یہاں پر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی جرم ہے ان پروڈکٹیو لون کے اوپر انٹرسٹ لینا. یو ایکسپٹ اٹ, یو ڈونٹ, آپ کی مرضی ہے. یہ استحصال ہے میری انٹرپریٹیشن کے اندر. میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ میں کوئی فتویٰ اس پہ جاری کر دوں, اس کے لیے آپ فقہا کو دعوت دیں, علماء کو دعوت دیں. میں ان کے ایریا میں جاتا ہی نہیں. اس کو ختم کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی معیشت ترقی کرے گی. آپ ربا کھاؤ گے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے رزق میں برکت ہی نہیں آئے گی. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, ڈاکٹر شجاعت مبارک. آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. بہت شکریہ علی بھائی. سر میں تو آپ سائٹ پہ جاتا نہیں, میں نے تو صرف اخلاقی اسپیکٹ کو اس کو اسٹڈی کیا ہے مذہب کی روشنی میں. لیکن بات یہ ہے کہ شفافیت کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہاں بینکاری نظام میں بہت خراب ہے. بات یہ کچھ لوگوں کے لیے ریلیف ہے, ریلیکسیشن ہے, جن کے پاس نوٹو پیسہ زیادہ ہے, وہ ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے بینک لون کھا بھی گئے. اب کا مجھے پتہ نہیں, ماضی میں تو آپ کو پتا ہے ری شیڈول بھی کرتے تھے, کھا بھی جاتے تھے, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. اس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا نام تھا, آج وہ عام مدوں کے اوپر فائز بھی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سر, گولا گنڈے والوں کے اکاؤنٹ میں سے کتنے پیسے ملے ہیں, شربت لگانے والوں کے پیسے کتنے ملے, گول گپے والوں کے ہاں سے کتنے نکلے, یہ آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بینکاری نظام کے اندر پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام کیا, بڑا باثر, آپ نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایس ایم ایس موصول ہو گئے ہوں گے کہ بینکس نے اپنے ای میل ایڈریسز خود ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے ہیں کہ جی آپ کو کوئی کمپلینٹ ہو تو ہم سے کریں. شیڈول آف چارجز کی اب نوٹیفیکیشن ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوئی ہے, آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا. کمپلینٹ کے لیے اب باقاعدہ انہوں نے میسیجز ای میل کے ذریعے بھی, فون کے ذریعے بھی. پروگرام میں دم ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, پروگرام میں دم ہے. آپ کے میرے شاگرد اسٹیٹ بینک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لگتے چھوٹے عمر کے اندر لیکن ہمارے شاگرد ہم سے عمر میں زیادہ ہیں, کچھ عہدے میں بھی بڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج شفافیت کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے اس روشنی میں جو خبر آئی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جرمانہ ہوا ہے بینکوں کو. جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی, پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ. ایک تو پہلے پچھلے پروگرام کے حوالے سے جب سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیو وہ گئی ڈیفرنٹ, وہ کافی وائرل ہو گئی تھی, تو بہت ہی نازیبا قسم کے کمنٹس بھی لوگوں نے کیے کہ یہ لوگ بیٹھ کے باتیں تو کر لیتے ہیں اور ان کے پاس نالج ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی پروگرام میں مہمان آتا ہے یا جو اینکر یا یہ پوری اس کی ریسرچ کی جاتی ہے, اس کے بعد پروگرام میں آ کے ہم بیٹھتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی میں نے کچھ ریسرچ کی, جی بالکل, آپ اپنی, اور پھر میں آپ کے سامنے جو اپنی یہ ہماری ذاتی رائے ہے جو ہم آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں کی جو بینکنگ نظام میں جو آپ نے بالخصوص یہ پینلٹی کی بات کی, اس میں دو امپورٹنٹ وجوہات ہیں, دو ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہے یا نہیں, اور دوسرا کیا اس سسٹم پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے یا نہیں. تو جہاں تک سسٹم کے ہونے کی بات ہے تو ٹرانسپیرنسی کا سسٹم تو ہمارے پاس موجود ہے. کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چند لمحات کے لیے آپ رکیں, آپ جس سسٹم کے متعلق کر رہے ہیں مفصل طور پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. تو ہمارے فاضل مہمان ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب ملک کے معروف معیشت دان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, اور انہوں نے اس شعبے میں بڑی تحقیق کی ہے اور اس خبر پر بڑی تحقیق کی ہے جو یہ جرمانے ہوئے ہیں بینکاری نظام کے اندر موجود بینکوں پر. جناب والا معذرت آپ کو میں نے تو علی بھائی میں یہ گوشت گزار کر رہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی سسٹم کا ہونا الگ بات ہے اور ٹرانسپیرنسی پہ کمپرومائز ہونا ایک الگ چیز ہے. تو جہاں تک سسٹم کی بات ہے, سسٹم از ویل ان پلیس. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سسٹم کے تحت بینکس کو دیکھتا ہے, ریگولیٹ کرتا ہے, اور بہت سارے بینکس اس سسٹم کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بینکس کے پاس ایک ریٹیل کسٹمرز ہوتے ہیں اور کارپوریٹ کسٹمرز بھی کا ایک اچھا بڑا چنک ہوتا ہے. تو کارپوریٹ کسٹمرز بینک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ کلائنٹس ہیں جن کی بیسس پہ جو ایک بڑے ڈپازٹس بینک کو دیتے ہیں, اور بینک کا زیادہ تر جو انحصار ہے ان پر ہوتا ہے. تو ان کارپوریٹ کسٹمرز کو, کارپوریٹ کلائنٹس کو کئی دفعہ ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف دا وے بھی بینکس چلے جاتے ہیں, اور وہ آؤٹ آف دا وے کئی دفعہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ جو پروڈینشل ریگولیشنز ہوں چاہے اسٹیٹ بینک کے یا جو بینک کی اپنی سیٹ پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس کو بریچ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا یہاں پہ ایک شکایت ہے, جو میرے یہ دوست ہیں بینکرز بہت اچھے ماشاءاللہ, پاکستان کے بینکرز بہت ہی محنت کرتے ہیں, دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں, لیکن یہ ریٹیل کسٹمر کو کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی ریلیف نہیں دیتے ہیں کہ کارپوریٹ کلائنٹ کو تو آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ ان کو اتنا ریلیف دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پینلٹی بھی پڑ جائے. لیکن جو ریٹیل کسٹمر ہے, جو عام میرے اور آپ جیسا آدمی ہے, وہ جب جاتا ہے تو وہ آپ کی اگر 10 کنڈیشن ہیں تو 12 کنڈیشن اپنے پاس سے آپ نے لگائی ہوتی ہیں. تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ آپ تھوڑا بہت یہ یہاں پہ جو آپ کی شرائط ہیں ان کو پورا کریں, لیکن جو ریٹیل کسٹمر کو بھی تھوڑا سا جہاں پہ پاسبل ہوتا ہے ان کو ریلیف دے سکیں. ایک اور علی بھائی جو میں نے جو یہ پینلٹیز کیوں پڑ رہی ہیں اس حوالے سے ایک میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی. پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ رہے ہیں, اور زیادہ یا ہائی انٹرسٹ ریٹ کا ہونا اور ہائی پالیسی ریٹ کا ہونا بینکس کے لیے ایک سیف ہیون ہوتا ہے. بینکس اپنا سارے کا سارا پیسہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں, رسک فری سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ بینکس کما رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان میں ہمیشہ سے ٹائٹ مانیٹری پالیسی, ہائی پالیسی ریٹس رہے ہیں, اور بینک نے اس کا فائدہ اٹھایا. بینک گورنمنٹ کو قرضہ دیتا رہا اور گورنمنٹ سیکیورٹی پہ ان سے سود لے کے وہ ارننگ ان کی ہوتی تھی.
موجودہ دور میں پچھلے 1-2 سالوں سے کووڈ کی وجہ سے بھی اور کچھ اور وجوہات تھی جس وجہ سے ہمارے انٹرسٹ ریٹس کافی ڈاؤن ہوئے ہیں. 6% پہ پالیسی ریٹ آ گیا اور پھر اس کی وجہ سے جو دوسرے انٹرسٹ ریٹ سے ڈاؤن ہوئے. جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر آپ کو ریئل بینکنگ کرنا پڑتی ہے, پھر آپ کو انڈسٹریز کو لون بھی دینا پڑتے ہیں, دوسرے لوگوں کو لون بھی دینا پڑتے ہیں. جب آپ انڈسٹریز کو لون دیتے ہیں تو آپ کی کریڈٹ انالیسس کی ایبلٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس اچھے کریڈٹ انالسٹ ہونے چاہیے. میرا ایک ذاتی رائے میری یہ ہے کہ شاید اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر کے ہماری یہ سائڈ جس میں جو کریڈٹ انالیسس کا ہیومن کیپٹل ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر اسپیکٹ یا تو تھوڑا سا ویک ہوا یا تھوڑا سا سست ہو گیا, جس کی وجہ سے بہت دفعہ بینکس کے جو کریڈٹ انالیسس یا اس کی یا تو رفتار بہت سست ہوتی ہے یا اس کے نتائج بہت بہتر نہیں آ رہے ہوتے اور پھر بینکس کو اس طرح کی پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو 2 امپورٹنٹ چیزیں میں سامنے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ کو بہت زیادہ لیوریج دینا, اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس ایکیومن کا کم ہونا یا اس کے ایکیومن کا تھوڑا سا اپ گریڈ نہ ہونا جو کہ ریلیٹڈ ٹو کریڈٹ انالسٹ ہے. یہ آپ کی بینکنگ میں پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا, یہاں پہ آگے چلتے ہوئے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اب بینکاری نظام کے مکمل متعلق جب بات ہو گئی تو ایک اخلاقی عنصر تھا جس کا میں نے تمہید میں ذکر کیا تھا. اخلاقی عنصر یہ ہے کہ ان پروڈکٹیو لون ہے. ان پروڈکٹیو لون یعنی کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, اس کی جہیز کے لیے, جہیز ویسے دینا اور لینا یہ لوگ کہتے ہیں, میں نے سنا ہے ایسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جہیز دینا اور لینا لعنت ہے, لیکن پھر بھی سب لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. نہیں, لعنت نہیں, جہیز. تو بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کے لیے اگر کسی نے قرضہ لیا ہو, اپنی ذاتی گاڑی کے لیے کوئی قرضہ لے, اپنی ذاتی گاڑی یاد رکھیں اس کی کوئی کمرشل کوئی وہ نہیں ہے, وہ پروڈکٹیو ایسٹ اس حساب سے نہیں ہے, یعنی اس سے کوئی ریونیو ارن نہیں ہو رہا. میں بھی سیو ہو سکتا ہے کوئی اگر اس کو ڈسکس کرنا چاہے مختلف ایسپیکٹ سے. کوئی بھی ایسا لون جو کہ ان پروڈکٹیو ہو اس پہ جب انٹرسٹ چارج کیا جاتا ہے تو یہ تو اخلاقی طور پر استحصال نہیں. ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو یہ ہمارے لوگ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی نیا نام دے دیتے ہیں, ٹوپی بنا دیتے ہیں اس کو. میں ان کی دکان کے پاس جا ہی نہیں رہا, لیکن میں اس کا اخلاقی عنصر آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈسٹریل لون کے پیچھے تو لاجک ہے کہ وہ ریٹ آف ریٹرن کے اوپر بیسڈ آپ کو کوئی نہ کوئی ریٹرن دے رہا ہے. صحیح ہے, غلط ہے, یہ تو ہمارے ہاں وہی بہتر بتا پائیں گے جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں شریعہ کے لحاظ سے. لیکن ان پروڈکٹیو لون والی مجھے بات نہیں آئی. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ مرچنٹ آف وینس سے کہانی تھی, اس میں شائلاک دی جو تھا, اس نے کہا کہ اگر قرضہ نہیں لوٹایا تو میں تمہارے جسم سے دو سیر گوشت لے لوں گا, مجھے جہاں تک یاد پڑا. تو یہ علی بھائی اس کو تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں. ہم اس کو زبردستی جو ہے نا کرتا شلوار پہنا کر ذرا ٹوپی پہنا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں تو لاجک نہیں ہے کنزیومر لون کا اور اس کا. اگر آپ ایتھیکلی یا اخلاقی طور پہ دیکھیں تو یہ تو بالکل یہ غلط ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اسلام میں بھی بڑا اسٹرکٹلی اور دوسرے مذاہب میں بھی اس کو بالکل منع کیا گیا ہے. بینک کا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے. اگر ایک بندے کو لون چاہیے اور آپ نے کہا کہ ہم اس کو گھر بنا کے دیں گے, میں پرائم منسٹر ہاؤسنگ لون اسکیم کی آپ مثال لے لیں. دیکھیں, خان صاحب نے کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. آپ سے گھر جب بنے نہیں تو آپ نے یہ ساری کی ساری ٹوپی بینکس کے سر پہ پہنا دی کہ آپ لون دے لوگوں کو اور لوگ جو ہے نا اس سے گھر بنائیں گے. اب علی بھائی یہ مجھے ٹائم دیجیے گا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. ہوا کیا, جب سٹیٹ نے بینکس کو کہا کہ آپ لون دیں گے اور آپ کے لون سے لوگ گھر بنائیں گے, تو سب سے پہلے بینک کا اتنا ریگرس سسٹم آف کریڈٹ انالیسس ہے جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ریٹیل کسٹمر کے لیے اور غریبوں کے لیے, کیونکہ ان کے پاس تو سارے پیپرز بھی نہیں ہوتے اور اس میں آدھے لوگ بلکہ 75% لوگ تو اس کرائٹیریا میں آ ہی نہیں رہے. حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لو انکم لوگوں کے لیے, لیکن اگر کسی نے تھوڑا سا بھی پہلے لون لیا ہو تو وہ اس کی لمٹ ہی نہیں بن پاتی. ایک بات. دوسرا یہ کہ جب لون کا آپ نے بینکس کے ذریعے سے سلسلہ شروع کیا تو آپ کی ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ بڑھ گئی, کیونکہ لوگوں نے لون لے کے اب لوگ ڈیمانڈ گھر جو ہے وہ بنائیں گے. دوسری سائڈ پہ سپلائی فار ہاؤسنگ اس طرح سے نہیں بڑھی ہے, کیونکہ اگر گورنمنٹ خود سے گھر بناتی تو ہاؤسنگ کی سپلائی بڑھ جاتی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے گھروں کی پرائسز دن بدن بڑھ رہی ہیں. میں نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پتہ کیا, وہ فلیٹ جو آج سے 6 مہینے پہلے 80 لاکھ کا تھا وہ آج آپ کو 1 کروڑ کا مل رہا ہے. پھر سونے پہ سہاگا گورنمنٹ نے کیا کیا, وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگوں کو ایمنیسٹی اسکیم دے دی کہ یہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں جو انویسٹمنٹ آپ
اس ایسے نان پروڈکٹیو سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں جس کا کوئی آگے افیکٹ ہی نہیں ہے. جب وہ لوگ سارے کی ساری ill gotten money پروڈکشن اس میں کنسٹرکشن سیکٹر میں انہوں نے انویسٹ کیا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ہاؤسز کی پرائسز بڑھ گئی. تو وہ جو لون پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم جو کہ سستا لون دے کے سستا گھر اسکیم تھی، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. وجہ یہ کہ جو 50 لاکھ کا گھر تھا وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، اور وہ لوگ جو 1 کروڑ والا تھا وہ 2 کروڑ کا ہو چکا ہے، اور وہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر، تو گورنمنٹ جب اپنا رول پراپرلی پلے نہیں کرتی ہے تو پھر انسٹیٹیوشنز یا پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز وہاں پہ آتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا کام پروفٹ کمانا ہے، تو وہ جیسے تیسے بھی جو بھی ہوتے ہیں وہ پروفٹ کماتی ہیں. Do you believe that the nation can economically progress by continuing the system of riba? Period. دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب لوگوں کا اس بات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ربا فری سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر ہی ہم جو اپنی اکانومی اس کو فلورش کر پائیں گے. اس سلسلے میں ہمیں دیکھیں لوگ، میں بھی پہلے اپنے پروگرامز میں، جب آپ کے پروگرام میں ہم نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا اسلامک بینکنگ کو، ایتھیکل بینکنگ کو، لیکن پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ایٹ لیسٹ بیٹر آپشن دین دا کمرشل بینکنگ. تو آپ وہاں پہ جائیں، یہ میرا ذاتی رائے ہے، میرے کمرشل بینکر دوست سے ناراض نہ ہوں، لیکن یہ بہتر آپشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو چلیں، آپ کے پاس جو آپشن موجود ہے اسی کو آپ کیپٹلائز کر لیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ ڈفرینٹ قسم کی جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی کانفرنس ہے، جیسے ڈفرینٹ ادارے ہمارے یہاں IUBM میں اینول ریسرچ کانفرنس ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو دا اسلامک بینکنگ، جو کہ جس میں آپ ڈیولپ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف پروڈکٹس، چیلنجز کیا ہیں. تو اس طرح سے آپ اسلامک بینکنگ کو فروغ دے سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک الٹرنیٹیو آپشن تو موجود ہے، آپ اس آپشن کو کیپٹلائز کریں. اور جو ایٹ لیسٹ کووڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کووڈ میں اسلامک بینکنگ نے کمپیریٹیولی بہتر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہے. لیکن میرا اسلامک بینکار جو ہمارے دوست ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بہتر سروس دیں گے. میں جو پاکستانی اس وقت لیڈنگ بینک ہے اسلامک بینکنگ میں، وہاں پہ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے اپنا NIC دینے کے لیے اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، اس میں اکاؤنٹ میں کوئی پرابلم تھا اس کو ری اوپن کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا، اور یہی صورتحال دوسرے لوگوں کی تھی. یعنی بہت سرور ہو رہی ہے. جی بالکل، کوالٹی بہت پور ہے. تو اسٹیٹ بینک کی بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں اس طرف کہ بینکاری نظام کے اندر سروس کوالٹی پیرامیٹر یعنی کنزیومر سیٹسفیکشن کا بھی کوئی انڈیکس ترتیب دیا جائے، کیونکہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے کسٹوڈینز آف پبلک منی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سروس ہے، اور کسٹوڈین آف پبلک منی ہونے کے ناطے یہ ایک سروس بھی، ایک ڈیوٹی بھی، ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر ایمفیسس ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ضرور کر دوں کہ کیونکہ بینک زیادہ تر حکومتی جانب زیادہ راغب رہے، پھر انہوں نے کلائنٹس کسٹمر کو دیکھنا کم کر دیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب میں ایک مختلف زاویہ میں لے کر جاتا ہوں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کو. یہ رپورٹ ہوتی بھی ہیں چیزیں، نہیں بھی ہوتی، وہ ہیں جناب ای بینکنگ، ڈیجیٹل بینکنگ اور تمام وہ چیزیں جس کے اندر الیکٹرانک ایکوپمنٹ یوز ہوتی ہے. اس میں جو ایشوز ہو سکتے ہیں، جسٹ لائک کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے کھینچ لے، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل ڈیٹیلز نکال لے، کوئی ٹرانزیکشن کر دے. آپ کے آج کل وہ مشینیں آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں پہلے تو انہوں نے پروگرام بھی کیا تھا اسکیمنگ کے اوپر، وہ ATM مشین کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی بڑے جگاڑو ہیں، کچھ نہ کچھ طریقہ اس میں بھی کر کے کچھ گڑبڑ کر رہے تھے. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہو رہا تھا. اس میں چائنیز بھی انوالو تھے. اچھا چائنیز کا نہیں بتانا؟ نہیں اب بتا سکتے ہیں، ختم ہو گیا سی پیک. اچھا ٹھیک، فنش. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب دیکھ رہے ہیں. سر اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بتائیں ملیشیا کا ٹکٹ کب دے رہے ہیں؟ آپ نے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ میں ملیشیا کا ٹکٹ دوں گا اگر سی پیک ختم ہو گیا تو. خیر وہ میں ٹکٹ آپ سے بعد میں لیتا ہوں. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل بریچز ہیں، سائبر سیکیورٹی ایشو ہے، بریچز ان سیکیورٹی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک رسک ایلیمنٹ ہے. آپ باقی جگہ رسک مینجمنٹ اپلائی کر رہے ہیں، یہاں پہ رسک مینجمنٹ کا سسٹم پاکستان جیسی قوم جو کہ عالمی سطح کی ذہین اور عقل مند ہے، الٹا ہو گیا. چلیں آپ اس کا الٹا سمجھ لیں.
جو اپنی پن کوڈ بھی سب کو بتا دیتے ہیں, جو رات کو آبدہ کا میسیج آتا ہے تو یہ بتا دیتے ہیں ان کا OTP کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے, کیونکہ ان کو تو ابھی تک پتہ نہیں ہے. ان کو تو فیک میسیجز آتے ہیں کہ جی فلاں آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, اپنا آپ پن کو مہیا کر دیں. یہ تو بڑا ہائی رسک سچویشن ہے. اس سلسلے میں زیادہ کیوں نہیں آگاہ کیا جا رہا کسٹمرز کو؟ آپ ذرا آگاہی بھی دیں, شور بھی بچائیں, تاکہ ریگولیٹر بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایپ آپ لگا لو گے اور چیزیں لگاؤ گے, اس کے ساتھ کیا رسک ایلیمنٹ ایسوسیٹڈ ہے. جی ایک پہلی بات تو یہ کہ جو میں دوبارہ اس نقطے کو دہرانا چاہوں گا وہ ہے سروس ایکسیلنس. ہمارے بینکنگ سسٹم کی معذرت کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا میں نے کہ سروس ایکسیلنس یا جو سروس لیول ہے وہ بہت ہی ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر سے سروے کروا لیں اور وہ بینک کا کسٹمر آپ کو بہت خوش نظر نہیں آئے گا, بشمول اسلامک اور کمرشل جو نارمل کنونشنل بینکس ہیں ان دونوں بینکس میں کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. اب آتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ جو پوری دنیا جاری ای بینکنگ کی طرف ڈیجیٹل بینکنگ ہو رہی ہے, اور تقریباً جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ 100% جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں, یا 99%. ہمارے یہاں دو علی بھائی بڑے پرابلم ہے, ایک ہے فائنینشیل لٹریسی کا اور دوسرا ڈیجیٹل لٹریسی کا. جب تک آپ اپنے ملک میں فائنینشیل لٹریسی اور ڈیجیٹل لٹریسی کو بڑھاتے نہیں ہیں, آپ کی نہ تو فائنینشیل انکلوژن بہتر ہوگی اور نہ ہی آپ ای بینکنگ کی طرف جائیں گے. میں جو دوسری باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں کہ جو لوگ ٹیکس سے بچنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں ان کو آپ ہٹا بھی دیں, تو جب تک آپ اپنے ملک میں ڈیجیٹل لٹریسی ان ٹرم آف یوزنگ دا ویریس ایپس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول لیول پہ, کالجز لیول پہ یہ بچوں کو پڑھانا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ اپنی جو فی ہے وہ بھی اگر آپ پے کریں گے تو وہ بینکنگ ایپس کے تھرو پے کریں. جو ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کنٹریبیوشن کروا رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے نا وہ جو اس طرح کی ایپس ہیں جن کے تھرو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں وہ آپ انکریج کریں. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ جتنے بھی مرچنٹس ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ کریڈٹ کارڈ کی مشینز رکھیں, ڈیبٹ کارڈ کی مشینز رکھیں. کراچی کا ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ جو سروس کوالٹی کے حوالے سے مانا جانا اور پہچانا جاتا ہے, نام نہیں لینا, وہاں پہ میں نام بالکل نہیں لوں گا, لیکن وہاں پہ میں ابھی چند دن پہلے گیا ڈنر کرنے کے لیے. میں نے انہیں جب پیمنٹ کا کہا تو کریڈٹ کارڈ کے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ کا کوئی نظام نہیں ہے, نہ کریڈٹ کارڈ کا نہ ڈیبٹ کارڈ کا نظام ہے. ٹھیک ہے, وہ کیش ہی لیتے ہیں سر, شروع سے ہی انہوں نے یہی رکھا. تو کیش کا یہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی میں ٹیکس دے رہا ہوں, مجھے کیسے کلیئر ہوگا. تو آپ بڑے بڑے مرچنٹ کو ان کے لیے لازم کریں کہ وہ مشین رکھیں, وہ ڈیجیٹل موڈ آف ٹرانزیکشنز کو ایکسیپٹ کریں. تو جب یہ ٹرانزیکشن کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی مرچنٹ کے پاس تو آٹومیٹیکلی لوگ اس کی طرف جائیں گے. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز سے آگاہی پھر بھی اپنے ناظرین کو چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے بھی اور خود بھی دوں کہ جو بھی چیز آپ اس سائبر ورلڈ میں, ایتھر میں, جو بھی آپ کہہ لیں, ویب پہ جو بھی آپ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہیکر انہیں دیکھ سکتے ہیں. کبھی کبھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہ سیکیورٹی پروٹوکول اگر کام نہ کر رہا ہو یا کہیں ولنریبلٹی ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر بھی وائرسز موجود ہوتے ہیں, فون کے اندر میں یہ تو نہیں کہتا لیکن فون میں بھی ولنریبلٹیز تو ہوتی ہوں گی, کوشچن مارک. ڈیٹا بریچز دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. فائنینشیل ڈیٹا سیکیور رکھنا یہ ایک جو ہے بہت اہم ضرورت ہے. آپ کے خیال سے کیا اسٹیٹ لیول کے اوپر, ریگولیٹر لیول کے اوپر, اسٹیٹ بینک لیول کے اوپر اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, اور یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ کتنا ہے کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی پہ فوکس کیا جائے؟ ہیں یہ بڑے سیوی ٹرمز لیکن کام کتنا ہو رہا ہے؟ علی بھائی آپ گورنمنٹ کی سیریسنس نہ ہونے کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک میں اگزامپل دے دوں, پتہ نہیں مجھے اس انسٹیٹیوشنز کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. پبلک انسٹیٹیوشن ہے جس کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا, اور اب کہنے کو یہ کہا ہے دنیا کو پتا ہے, آپ پوری دنیا کو پتا ہے, میں چلے نام لے دیتا ہوں یا نہیں بھی نام لیتا ہوں, چاہے FBI ہے جو بھی ادارہ ہے, وہ ڈیٹا اس کا ہیک ہو گیا اور اب 1 مہینے سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. یار آپ ملک کا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, آپ ملک کا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہیک ہو گیا اور ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. وہ اسٹاک ایکسچینج کا بھی سافٹ ویئر بنایا ہے, مجھے پتہ نہیں اس میں کوئی ولنریبلٹی ہے یا نہیں, لیکن وہ کیا مسئلے کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ سائبر مجھے نہیں پتا ولنریبل ہے کہ نہیں, لیکن گڑبڑ وہ آپ پتہ ہوگا اسٹاک ایکسچینج کا علی بھائی یہ تو بہت سارے لوگوں کو اس سے لاسز ہوئے ہیں, بہت ہی سویئر لاسز ہوئے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک سیریس سائبر سیکیورٹی کے تھریٹ سے گزر رہا ہے. انڈیا آپ
آپ کے سر پہ کھڑا ہے جو ہر وقت آپ کی ہر قسم کی ویب سائٹس کو ہیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اسٹیٹ لیول پہ لینا چاہیے. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, بلاک چین ٹائپ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, آپ ان کو لے کے آئیں جو کہ ہیک کرنا جن کو مشکل ہے, اور اس کو ایک ایجنڈا بنانا چاہیے, کیونکہ کووڈ کے بعد ہر چیز ٹیکنالوجی کی طرف ٹرانسفارم ہو رہی ہے. کمرشل آرگنائزیشنز پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے, دونوں کمرشل اور نان کمرشل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بجٹ اس کے لیے مختص ہونا چاہیے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. یہاں پر ہمارے پروگرام کو وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو ہوگی. وی آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.